اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے پنچم کورس کی کلاس نمبر 27 ہے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے تولا اور تبرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تولا کسے کہتے ہیں اور تبرہ کسے کہتے ہیں۔ تولا یعنی اچھے عمل کرنا اور تبرہ یعنی برے عمل سے خود کو بچانا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے 21واں سبق دینیات اول کا، جس کا عنوان ہے اہل بیت علیہم السلام۔ اہل بیت علیہم السلام۔ اس کے بعد ہم اپنی اردو ریڈر کی اول درجے کی کتاب پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہماری الحمدللہ اب اختتام پہ پہنچنے والی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ جو ویڈیوز جتنی بھی ڈل پائیں اس میں جو ڈیوریشن میں نے غور کری وہ 10 منٹ کے اندر ہی تمام ویڈیوز ہیں، یعنی 5 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ اس طرح کی ویڈیوز ڈالی گئی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بچے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھ لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان بچوں تک پہنچ جائے، ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جو گھر بیٹھے اپنا کورس مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کی سند حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اہل بیت علیہم السلام۔ اہل بیت کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی نسل میں 11 امام۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ہی روضہ رسول موجود ہے۔ انہیں اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ ان کو اہل بیت ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر میں ان حضرات کی عصمت اور طہارت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے انہیں اہل بیت کہا۔ کس نے کہا؟ پروردگار عالم نے انہیں اہل بیت کہا، اس لیے ہم بھی ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل البیت اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ اہل البیت، بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کچھ افراد اہل البیت کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کہتے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت اردو اور فارسی لفظ ہے اور اہل البیت ایک عربی لفظ ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ ٹھیک۔ آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، جب اہل بیت علیہ السلام چادر میں موجود تھے، چادر میں جمع تھے، یعنی اس چادر کے اندر تھے۔ یہ چادر کس کی تھی؟ یہ چادر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تھی۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر میں اہل بیت میں سے کتنے اور کون کون حضرات موجود تھے؟ ٹھیک۔ پنجتن، جنہیں ہم پنجتن بھی کہتے ہیں، پنجتن پاک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، پنجتن پاک۔ چلیں انہی حضرات کو خمسہ نجبہ بھی اور پنجتن پاک بھی کہتے ہیں۔ آیت تطہیر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو سورہ احزاب ہے وہ بھی قرآن کا 33واں ہی سورہ ہے اور اس کی ہی آیت نمبر 33 آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کا واقعہ کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث قصہ۔ حدیث قصہ۔ اس واقعے کو حدیث قصہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس میں حدیث قصہ کا ہی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اب اس کو یاد کریں۔ حدیث قصہ کے معنی ہے چادر کا واقعہ۔ ٹھیک۔
حدیث قصہ یعنی چادر کا واقعہ، چونکہ جب یہ آیت ہی نازل ہوئی اس وقت سب حضرات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر میں جمع تھے، اس لیے اس واقعے کا نام حدیث قصہ پڑ گیا، یعنی چادر کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیان سے۔ کیا اہل بیت کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بے شک، ان کے وسیلے سے انبیاء، نبی کی جمع انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور انہیں پیغمبروں نے واسطہ بنایا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس دینیات کا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری باہرہ امام کے بارے میں ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری کتاب کی طرف جس کا نام ہے اردو ریڈر درجۂ اول۔ درجۂ اول کی کتاب جو ہماری چل رہی ہیں الحمدللہ، یہ دونوں ہی ختم ہونے والی ہیں بہت جلد۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا بے وقوف آدمی کی کہانی، کہ کیسے وہ انسان بے وقوف ہے کہ جو خود گھوڑے پہ بیٹھا اور اپنے اوپر گھاس کا ڈھیر اس نے اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وزن سے گھوڑے کو بچانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں بیٹا، آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے 24واں سبق اس کتاب کا، جھوٹ کا انجام۔ جھوٹ کا انجام نہیں، اس سے پہلی کلاس میں یہ پڑھا چکی ہوں۔ جھوٹ کا انجام ہاں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، آج کا درس ہے 25واں سبق، دوست۔ دوست کی کہانی ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ دو دوست جنگل میں چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر کسی پر کوئی جانور حملہ کرے گا تو دوسرا دوست مدد کرے گا۔ ٹھیک، دو دوست جنگل میں جا رہے ہیں، دونوں نے طے کیا کہ اگر ہم پر جانور حملہ کرے گا، جس پر بھی حملہ کرے گا تو دوسرا دوست اس کو بچائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کو ایک بڑا سا بھالو آتا دکھائی دیا۔ ان میں سے ایک تو فوراً پیڑ پر چڑھ گیا، لیکن دوسرا پیڑ پر نہ چڑھ سکا۔ وہ جب اکیلا رہ گیا اور سمجھ گیا کہ اس کے دوست نے دھوکہ دیا ہے تو بہت گھبرایا، لیکن آدمی سمجھدار تھا، جلدی سے زمین پر سیدھا لیٹ گیا اور سانس روک کر مردہ بن گیا، کیونکہ ریچھ مردہ آدمی پر حملہ نہیں کرتا۔ ریچھ یعنی بھالو مردہ آدمی پر حملہ نہیں کرتا۔ اتنے میں ریچھ قریب آیا اور اس آدمی کا منہ سونگھ کر دیکھا اور مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ اب دیکھیے، جب اس کے دوست نے دیکھا کہ اب کوئی ڈر نہیں، وہ پیڑ سے نیچے اترا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ بھائی، ریچھ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ ریچھ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے جواب دیا، بھالو نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ ہے آج کا سبق۔ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی دوست بن جاتا ہے۔ بچوں، تم ہمیشہ اپنے دوست اور عزیزوں کا ساتھ دینا، کبھی ان کو دھوکہ نہ دینا۔ دوسرا سبق، یعنی ہمیں اچھے دوست تلاش کرنے ہی ہیں جو برے وقت میں ہمارا ساتھ دیں اور خود بھی اچھا بن کے رہنا ہے، یعنی سب کی مدد کرنی ہے اگر ہم کر سکتے ہیں تو۔ الفاظ کے معنی بتاؤ۔ ایک دفعہ حملہ طے کیا، مصیبت، عزیزوں۔ چالاک جملے بنانے ہیں۔ مصیبت، جنگل، بھالو، طے۔ میں نے طے کیا ہے کہ میں یہ پنجم کورس مکمل کروں گی، یہ بھی ایک جملہ بن سکتا ہے۔ یا میں نے طے کیا ہے کہ اب میں کبھی اپنی نماز قضا نہیں کروں گی۔ ٹھیک، آپ کی مرضی، آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ گدھا اور گھوڑے کی کہانی پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔